بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل الفلاح اصلاحی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ سب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سبق آموز واقعہ، ہر لڑکی ضرور سنیں۔ لڑکی: مستقیم، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اپنے گھر والوں سے کہو کہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ مستقیم: ارے تم کیوں اتنی فکر کرتی ہو، چلو کوئی اور بات کرتے ہیں، ایسا کرو تم اپنی کوئی پیاری سی تصویریں بنا کر بھیجو۔ لڑکی: نہیں مستقیم، کل بھیجوں گی۔ لڑکا: میری جان، تمہیں دیکھنے کو بہت من کر رہا ہے، پلیز ایک۔ لڑکی: اچھا بھیج رہی ہوں، دیکھ کر ڈیلیٹ کر دینا۔ لڑکی اسے تصویر بھیج دیتی ہے۔ اب لڑکا کہنے لگا، تھوڑی سی پیار بھری باتیں ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجو نا سونی۔ اب عورت ذات پیار کی بہت بھوکی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا پیار سے بات کیا کر لے، عورت اس کے پیار میں پاگل ہو جاتی ہے۔ لڑکی نے ویڈیو بنائی اور بھیج دی۔ کچھ دن بعد پھر سے لڑکی نے شادی کی بات کی۔ پہلے تو لڑکا ٹال مٹول کرنے لگا، پھر لڑکی نے کہا، گھر میں بات تو کر کے دیکھو۔ لڑکا روتا ہوا کہ گھر میں میری بات کوئی مانتا ہی نہیں، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں۔ لڑکی آنسو بہاتے ہوئے، مستقیم میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ لڑکا: نہیں، تم میری جان ہو، پلیز ایسے نہ کیا کرو، میں بھی نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ لڑکی زاروں قطار رونے لگی۔ لڑکا: ارے روتی کیوں ہو، سنو میرے پاس اس کا ایک حل ہے، ایسے کرتے ہیں کہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکی: پر بھاگ کر کیسے، ہم کہاں رہیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ لڑکا: ارے کتنی پاگل ہو میری جان، تمہاری ماں کا جو زیور پڑا ہے وہ کب کام آئے گا؟ لڑکی: ہاں، میں ماما کے زیورات اور کچھ ماما کی جمع پونجی جو انہوں نے مجھے سنبھالنے کو دی ہے میں لے آؤں گی۔ لڑکا خوشی میں فون پر بوسہ دیتے ہوئے، میری زندگی، جب تم آ جاؤ گی میرے پاس تو کتنا سکون ہوگا نا۔ لڑکی: اچھا جی، بس کل کی ہی بات ہے، میں آ جاؤں گی تمہارے پاس۔ صبح ہوئی تو لڑکی کالج بیگ میں سب بھاگنے کا سامان لے کر نکلی۔ ماں: بیٹی روٹی تو کھا کر جاؤ۔ بیٹی: نہیں ماما، بھوک نہیں ہے، واپس آ کر کھا لوں گی۔ ماں: نہیں بیٹی، اگر تم ایسے بھوکی چلی جاؤ گی تو میرا سارا دھیان تمہاری طرف ہی ٹھہرا رہے گا۔ بیٹی: ماں تم بھی نا، لیٹ ہو رہی ہوں میں، پلیز جانے دیجیے نا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے: کیسے بتاؤں بیٹی، جب میری اولاد بھوکی ہوتی ہے تو خود کے حلق میں نوالا نہیں جاتا۔ لڑکی چلی جاتی ہے۔ بیٹی اس لڑکے کے ساتھ کہیں دور نکل جاتی ہے۔ ماں کو گھر میں جب سکون نہیں ہوتا کہ میری بچی بھوکی ہی چلی گئی تو کھانے کا باکس نکالتی ہے، اس میں کھانا ڈالتی ہے اور کالج کی طرف چل دیتی ہے۔ کالج میں جا کر ماں کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی تو آج کالج آئی ہی نہیں تو اس کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ ماں دوڑتی ہوئی کبھی اس طرف جاتی ہے تو کبھی اس طرف، لیکن بیٹی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ بیٹی اس لڑکے کے بہکاوے میں خود کی اور اپنے ماں باپ کی عزت رولنے نکلی تھی اور ماں ادھر تڑپ رہی تھی۔ اب وہ لڑکا لڑکی کو لے کے ایک چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں لے گیا اور وہاں جا کر لڑکی سے کہنے لگا، لو تم کہتی تھی نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اب یہاں رہو۔ یہ میری مفلوج ماں ہے، یہ میری باعزت بیوی ہے، یہ میرے 3 بچے ہیں اور میرا باپ دوسرے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ میری بیوی سے 2 بیمار سنبھالے نہیں جاتے۔ لیکن اب میں اپنے باپ کو بھی یہیں لے آتا ہوں کیونکہ جس نوکرانے کی ضرورت تھی اب وہ بھی مل گئی ہے۔ لڑکی روتے ہوئے: مستقیم آپ ایسے تو نہیں تھے۔ مستقیم: ہا ہا ہا، چلو میری جان کام پر لگ جاؤ۔ ادھر لڑکی کا باپ اور بھائی محلے کی مسجد میں بھی جانے سے گئے، جب بھی مسجد جاتے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، اگر ماں کسی محلے کی عورت کے پاس رک جاتی تو وہ اس کی تربیت کو دوش دیتی۔ کچھ دن گزرتے تو لڑکی لڑکے کے آگے
گڑ گڑاتی اور کہتی مستقیم ایک بار مجھے اس قید سے آزاد کر دو، لیکن مستقیم کہتا تمہیں میرے ساتھ رہنا تھا نا، اب رہو ہمیشہ۔ لڑکی اگر کہتی کہ ایک بار مجھے میرے گھر والوں سے مل آنے دو تو مستقیم کہتا کہ بے وقوف، مجھے الو بناتی ہو، جیسے اپنی ماں کو الو بنایا، وہ ماں جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا۔ اگر تمہیں دودھ بھی دیتی تو پہلے اپنے الٹے ہاتھ پہ دودھ گرا کے چیک کرتی، خود کو تکلیف دیتی کہ دودھ ٹھنڈا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس ماں کو تم میرے لیے چھوڑ سکتی ہو تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو خود اس ماں کا ایک دن کا قرض بھی نہیں اتار سکتا، تم کل کو کسی اور کی خاطر مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو۔ لڑکی ہاتھ جوڑ کر رو رو کر فریاد کرتی، ایک بار بس مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو، میرا اور کوئی نہیں جس کے ساتھ میں بھاگوں گی۔ تو لڑکا کہنے لگا، وہ علی، امان اور سہیل، وہ اتنے لڑکے جو روز تمہاری پوسٹ پہ کمنٹ کرتے تھے اور تم بھی ان کو کمنٹ کرتی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے تھے۔ مستقیم لڑکی پر طرح طرح کے ظلم کرتا۔ لڑکی نے بہت بار بھاگنے کی کوشش بھی کی، آخر بھاگنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ واپس آ کر کیا دیکھتی ہے کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ محلے کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں اس کے غم میں پاگل ہو گئی۔ اس کا باپ اور بھائی اپنی عزت پہ اٹھتی انگلیوں کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان دے دی۔ لڑکی روتے ہوئے، اور میری ماں ہے کہاں؟ تو جواب ملا کہ ہر روز آتی ہے تیری ماں اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ میری بیٹی بھوکی ہی کالج چلی گئی تھی، نہ جانے بھوک سے اس کا کیا حال ہوگا، مجھے تھوڑی سی روٹی دے دو، میری بچی بھوکی ہوگی۔ اور روز وہ روٹی ہاتھ میں لیے تیرا انتظار کرتی ہے۔ بیٹی جب ماں کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اس کی ماں نے روٹی کو اپنی چادر میں باندھ رکھا ہوتا ہے، لیکن افسوس اس کی ماں کے جسم میں جان نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، اگر ہمارے ماں باپ یا بھائی نے ہمیں فون لے ہی دیے ہیں اور فیس بک کی اجازت مل ہی گئی ہے تو پلیز خدا کے واسطے کوئی غلط قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے آپ کا باپ یا بھائی محلے کی مسجد میں بھی نہ جا سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ جزاکم اللہ خیرا۔